نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، بعض لوگ بزنس کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، رزق کی بندش کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی اولاد پر توجہ بھی نہیں دے پاتے۔ تو آج میں رزق کے حوالے سے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے چند وظائف آپ کو بتلاؤں گا۔ اگر آپ ان وظائف کو پابندی کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ تو پہلا وظیفہ یہ ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورہ مبارکہ آپ نے ہر نماز کے بعد روزانہ پڑھنی ہے اور اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور سورۃ القریش کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ چند دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی رزق کی تنگی کے مسائل حل فرما دیں گے۔ دوسرا عمل یہ ہے، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کا اہتمام کرنا ہے۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ سورۃ الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق کے تمام مسائل حل فرما دیتے ہیں، اس کے فاقے کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل یہ ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا غنیو یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ چند دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ اور ایک عمل یہ بھی یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر رزق میں برکت نہیں ہوتی، کماتا بہت ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی مجھے کچھ وظیفہ بتلا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ادم علی الطہارہ، میرے صحابی ہر وقت باوضو رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ تو ہر وقت باوضو رہنے کی وجہ سے اللہ پاک انسان کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا